السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو کیا کہ جو سانحہ مری کے اوپر قیامت صغریٰ آئی اور مری کے اوپر سے گزر گئی، اور ابھی جو غیر مصدقہ اطلاعات آ رہی ہیں مجھے ان سے میرا اور خوف آ رہا ہے. اور وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ابھی تو بہت سی سڑکیں کھلی نہیں ہیں، جب کھلیں گی تو پتہ چلے گا کہ خدا نخواستہ اور ہم بات تو نہیں ہوئی وہاں پہ. لیکن پنجاب حکومت کے ترجمان احسان خاور صاحب سے بھی تھوڑی دیر پہلے میری بات ہوئی ہے، تو انہوں نے مجھے گارنٹی کی ہے، انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ جناب جتنی بھی سڑکیں سب کھول دی گئی ہیں اور جتنے لوگ ہیں ان کو ایویکویٹ کر لیا گیا ہے، اور لوگوں کو ریسٹ ہاؤسز میں منتقل کر دیا گیا ہے، ہوٹل میں منتقل کر دیا گیا ہے. اور وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ جی ان کو ادویات دی جائیں، ان کو کھانا دیا جائے، ان کو رہائش دی جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے یہ کب شروع کیا؟ تو کل رات کو جب یہ ہوا اور آج صبح کو وزیر اعلیٰ 2.5 گھنٹے کی ایک میٹنگ کرتے رہے. بڑی اہم میٹنگ تھی، پاکستان تحریک انصاف کے تنظیمی ڈھانچے کے اوپر وہ میٹنگ کرتے رہے. اس کے بعد اس میٹنگ سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے اس سانحے کے اوپر کچھ اپنے احکامات جو ہیں وہ صادر فرمائے. اب آپ دیکھیں ایک وزیر اعلیٰ یا چیف ایگزیکٹو جو صوبے کا، اس کی پرائیورٹیز کیا ہیں کہ وہ اپنی پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے کو 22 اموات سے زیادہ اہم سمجھتا ہے. اور اس کے بعد بھی ہو سکتی تھی خدا نخواستہ، اگر یعنی وہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے بچایا لوگوں کو، لیکن انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. دیکھیں یہ پہلی باری نہ برف پڑی ہے، نہ پہلی باری بارش ہو رہی ہے اس ملک میں. پرسوں سے کل تک لاہور میں تقریباً بیشتر علاقے جو تھے ان میں 40% علاقوں میں تقریباً آپ سمجھیں بتی 18 گھنٹے تک غائب تھی، اور ہر جگہ پہ لیسکو ہو رہا تھا. اور جب لیسکو والوں سے بات کی، خود میں نے کی، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ٹھیک ہی نہیں کر سکتے. میں نے کہا کیوں، کب تک ہم ویٹ کریں؟ کہتے جی یہ ختم ہوگی بارش، پھر یہ خشک ہو جائے ذرا پھر ہم کریں. میں نے کہا یہ کیا سائنس ہے؟ تو کہنے لگا جی ہمارے تو دستانے اور جوتے ہی نہیں ہیں ربر کے، اور وہ بجٹ میں کٹوتیاں ہی ہوتی رہتی ہیں ہمارے تو بندے اوپر کیسے چڑھیں کھمبوں کے اوپر یہ تاروں کو دیکھنے کے لیے. یہی مری میں ہوا. میں آپ کو مری کی بات بتاتا ہوں کہ مری میں ہر سال ٹریول ایڈوائزری آتی ہے. اس سال پتہ نہیں آئی کہ نہیں آئی، لیکن اس سال جس طرح یہ حکومت جو ہے، ایک طرف لوگوں کو اس کے وزیر بار بار کہہ رہے تھے کہ جی مری آؤ، ناردرن ایریاز میں آؤ، اور دوسری طرف جب وہاں پہ زیادہ لوگ ہو گئے اور 5 گنا ہوٹلز کی قیمتیں ہو گئیں، 5,000 کا کمرہ 50,000 روپے میں ملنا شروع ہو گیا، اور کھانا جو ہے وہ انتہائی مہنگا ہو گیا، تو اس پہ آ کے یہ لوگ کریڈٹ لینا شروع ہو گیا کہ دیکھیں جی اکانومی کتنی بوسٹ ہو گئی ہے. یعنی لوگوں کی مزری پہ جو بلیک مارکیٹرز کام کر رہے ہیں اس کو حکومت اپنا کریڈٹ لے رہی ہے اور اپنی اکنامک اس کو پروگریس کہہ رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کل سے ابھی تک مجھے یہ پتہ چلا ان لوگوں کی فیملی سے کہ جن کی وہاں پہ ڈیتھس ہوئی ہیں. ایک کیونکہ ان میں رپورٹر بھی ہیں، ان کا میری ٹیم مجھے بتا رہی تھی ان کے متعلق کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کل سے ابھی تک ہمیں کسی ایڈمنسٹریشن کے آدمی سے رابطہ نہیں ہو سکا، فائر بریگیڈ سے، CNW سے، FW، کسی سے بھی نہیں ہمارا رابطہ ہوا، اور کوئی بات ہی نہیں سن رہا، نہ ہمیں کوئی انفارمیشن دے رہا ہے. اور یہ کہنے کو شیخ رشید بھی وہاں پہ ہیں، وہ جی مانیٹر کر رہے ہیں چیزوں کو. کیا مانیٹر کر رہے ہیں؟ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کرنی تھی، وہ پریس کانفرنس کی، اس کے بعد کتنی دیر انہوں نے مانیٹر کیا اس کا بھی حساب ہونا چاہیے، اور اس کے کتنی دیر بعد نکل کے وہ پنڈی پہنچ گئے واپس، اس کا بھی پتہ کرنا چاہیے کہ مانیٹر ہی کر رہے تھے کہ صرف ایک کھانا پوری کی انہوں نے. نہ وہاں پنجاب کا ہیلتھ منسٹر گیا، نہ وہاں پنجاب کا CNW منسٹر گیا، نہ وہاں پنجاب کے وزیر اعلیٰ گئے، نہ وہاں پنجاب کے گورنر گئے. تو اس سے اب پتہ چلتا ہے کہ ان کی پرائیورٹیز کیا ہیں. گیا وہاں پہ کون؟ پاک فوج کے جوان اور پاک فوج کے افسران. ان لوگوں نے جا کے وہاں پہ لوگوں کی جانیں بچائیں. ان لوگوں نے جا کے وہاں پہ یہ جو آفت آئی ہوئی ہے اور اسے لوگوں کی جان چھڑانے کی کوشش شروع کر دی. کوئی ایسی آفت نہیں ہے جو پہلے ایسی نہیں آئی. یہ کوئی اتنی انہونی قسم کی برف باری نہیں ہوئی. کہتے ہیں جی کہیں پہ 4 فٹ ہو گئی، کہیں پہ 10 فٹ. وہ 4 فٹ اور 10 فٹ اس طرح سے کہ جب آپ اس کو کلیئر ہی نہیں کریں گے تو وہ بڑھتی جائے گی، وہ 2 دن 4 دن 5 دن میں اور اونچی ہو جائے گی. اگر ابھی بھی نہیں کریں تو وہ 16 فٹ بھی ہو جائے گی. تو یہ آپ کا پورا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے وہاں پہ.
पुलिस वाले खड़े होकर लोगों को रोकते रहे कि जी ऊपर इतनी गाड़ियाँ चली गई हैं, अब आप लोग ना जाएं। तो पुलिस वालों की अब मान कौन रहा है? इस हुकूमत की कोई नहीं मान रहा, क्योंकि जितनी बातें करते हैं झूठ बोलते हैं। खुद वज़ीर आज़म कहते हैं कि मैं तो यू टर्न लेने को अच्छी सियासत का असूल समझता हूँ। अभी आपको बताऊँ एक सीक्रेट, ये लोग यू टर्न्स नहीं ले रहे हैं, लोगों की गलत फहमी है कि कहते हैं कि पीटीआई वाले यू टर्न ले रहे हैं, ये तो राउंड अबाउट पे हैं, ये तो गोलदारे पे घूम ही जा रहे हैं, कोई भी टर्न नहीं ले रहे। और ये मुल्क कब घूमना शुरू हो गया है? एक भंवर में ये घूम रहा है ये मुल्क। इतनी कमज़ोर इंतज़ामिया हमने कभी नहीं देखी। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से सेक्रेटरीज़, डिप्टी सेक्रेटरीज़, एडिशनल सेक्रेटरीज़, इन सारों की उखाड़ पिछाड़ होती रहती है हर वक्त। एक एक साल में एक एक मिनिस्ट्री के अंदर 5-5 सेक्रेटरीज़ जो हैं वो बुज़दार साहब बदल चुके हैं। अब वो मिनिस्ट्री क्या ऑफर अब करेगी, वो डिलीवर क्या करेगी? आप देखें कितने चीफ सेक्रेटरी, कितने आईजी सूबा पंजाब में 3.5 साल में बदले जा चुके हैं। इतना तो पूरी रोमन एम्पायर में उनके सिपह सलार नहीं बदले गए जितना 3 साल में भाई साहब ने इतनी बड़ी अचीवमेंट कर ली। अगर आप हिसाब लगाएं तो पुलिस वालों की सिर्फ ट्रांसफ़र्स और तबादलों की तादाद जो है वो हज़ारों में है। और ये वो है कि एक एक पुलिस वाले की 4-4 दफ़ा ट्रांसफ़र हो चुकी है पिछले 3 साल में। वो इतने दिल बर्दाश्त हैं। आज कुछ शेख रशीद ने उसका एतराफ़ भी कर लिया बरमला एक टेलीविज़न के एक प्रोग्राम पे, शहजाद इकबाल साहब के। उन्होंने कहा कि पुलिस वाले तो दिल बर्दाश्त हैं, वो तो काम ही नहीं कर रहे। कैसे काम करें वो? आप टिकने ही नहीं देते किसी को, और आप समझते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ है इसमें कि आप किसी को टिकने ही ना दें, और आप सिर्फ पुरानी हुकूमतों के ऊपर आप इल्ज़ाम तराशियाँ करते रहें। ये जो चले गए वो तो बेचारे सैर करने गए थे, सेल्फियाँ लेने गए थे, और उनकी लाशें वहाँ से वापस आ रही हैं। अब मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी जो है वो एक एक करके 2-2 करके नाशों को रिलीज़ कर रहा है और लोगों के वरसा के हवाले कर रहा है। ये इसलिए तो नहीं गए थे कि हमारी हुकूमत की नाअहली जो है कि पूरे का पूरा ख़ानदान ही उड़ा दे, पूरे का पूरा कुनबा ही जो है वो तारीक हो जाए। और मैं आपको बताऊं कि अभी भी जो लोग समझते हैं कि यह हुकूमत की नाअहली नहीं है, वो अपनी आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हैं। फिर इंतज़ार करें खुदा न खास्ता कि ये ना हो कि बार बार जितने हमारे सानियात हो रहे हैं, चाहे ट्रेन के एक्सीडेंट्स हों, ट्रेन जलने की वारदात हो, ऑयल टैंकर जलने की वारदात हो, साहिवाल का सानिया हो, सियालकोट का सानिया हो, फिर एक एक करके सबकी बारी आ सकती है। वेकअप, वेकअप, कॉल अ स्पेड। बुराई को बुरा कहें। अगर आप उसका हाथ नहीं रोक सकते, ज़ुबान से नहीं कह सकते, तो दिल से ज़रूर कहें, वरना बड़ी देर हो सकती है। ये सानिया मरी जो है, इससे कुछ सबक सीख लें, शायद इस कौम की आक़िबत बन जाए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। Until the next time, Allah Hafiz.